لبيك أتينا حجاجا للبيت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء عليهم الله من فضله والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ایک عظیم فضیلت کا باعث ہوا۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میں نے نکاح کیا یا اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا تو میں نے اللہ رب العالمین کی اجازت اور اذن کے ساتھ نکاح کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں، اور پھر غریب اور مفلس بھی اپنی جگہ پہ بہت زیادہ ہیں، تو لہذا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذات گرامی جتنی بھی ہے، کسی کو زیادہ مال کی محبت نہیں تھی، لیکن بقدر ضرورت بعض صحابہ کے پاس اچھی طرح اللہ کی طرف سے جو عطا تھی وہ موجود تھی، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں، اور پھر انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے پہ اچھی طرح لٹا دیا، جس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں کیا۔ تو بہرحال مدینہ طیبہ کے اندر وقت گزر رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت صحابہ کا، اور انہی میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جن کا وقت گزر رہا ہے مدینہ طیبہ کے اندر۔ تو حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی سردار عورتوں میں سے ہیں، اور ابھی وہ جوانی پہ پہنچ چکی تھی۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا ابو بکر صدیق کو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی بیٹی کا نکاح کا پیغام بھیجو، کیونکہ آپ اللہ کے رسول کے صدیق ہیں، رفیق ہیں، اللہ کے رسول نے اور کہاں رشتہ دینا ہے، لہذا آپ کو دیں گے، آپ پیغام بھیجیں۔ تو بہرحال کسی رشتہ دار عورت کے ذریعے سے یا کسی صحابی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجایا گیا حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول نے سنی بات تو اللہ کے رسول خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا پیغام نکاح بھیجا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد کسی کہنے والے نے کہا کہ اے علی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی بھی ہے، تو پیغام بھیج۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، میں کس طرح نکاح کا پیغام بھیجوں؟ تو پھر اسی معاملے میں پریشان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پیغام بھیجوایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیغاموں کے درمیان اور یہی بات کی کہ حضرت علی کو میں اپنی بیٹی نکاح کر کے دوں گا، کیونکہ میرے اللہ رب العالمین کا حکم اسی طرح ہے۔ تو حضرت علی کی یہ عظمت و شان بھی ہے کہ لوگ بیٹیوں کے رشتے مانگنے جاتے ہیں، لیکن سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، بہت بڑی فضیلت۔ اور پھر اسی میں سے دوسری فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ عظیم ترین خاتون ہے، جنت کی سردار خاتون ہے، اس سے بڑی شان والی اولاد نبی میں سے کوئی عورت بھی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ عظمت و شان دو طرفوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر ہوا۔ تو جب نکاح اور حق مار کے پیسے نہیں تھے اور فرمایا تمہارے پاس علی کیا چیز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک تلوار ہے جو میں کفار سے میدان جہاد میں لڑتا ہوں، وہی میرے پاس تلوار حیدری موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا ہے؟ فرمایا ایک زرہ ہے جو میدان جہاد میں پہنتا ہوں۔ اور کیا ہے؟ فرمایا اور ایک گھوڑا ہے جو سفاری کے لیے ضرورت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اپنی تلوار اور زرہ بیچ دیں اور اس سے میری بیٹی کا حق نکاح پورا ہو جائے گا، لہٰذا پھر میں تمہیں حق مار تم انتظام کرو، میں نکاح کر کے دے دوں گا۔ اور یہ حدیث بھی یاد رکھنی ہے ذہن میں ساتھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے کہ میں اپنا نکاح اور اپنی بیٹی کا کوئی نکاح بھی اللہ کی مرضی سے نہیں کرتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت عثمان کا واقعہ ہے، ایک نکاح ہوا، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہو گئی، پھر اس کے بعد دوسری بیٹی کے نکاح حضرت عثمان کے دل میں تھا لیکن عرض نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اس طرح پریشان ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عثمان تیرا نکاح اللہ رب العالمین نے آسمانوں پہ کر دیا میری بیٹی کے ساتھ، لہٰذا آؤ اوپر اللہ نے آسمانوں پر فرشتوں کو حاضر کر کے پڑھ دیا، ہم زمین کے قانون کو پورا کرتے ہوئے آؤ میں اپنی بیٹی کا تجھے نکاح کر کے دیتا ہوں، اور تیرے حیا تیری عظمت و شان سے میں قربان جاؤں اگر میں محمد الرسول اللہ کے پاس 40 یا جتنی زیادہ بیٹی ہوتی ہر بیٹی میں تمہیں ایک کے بعد دیگر نکاح کر کے دیتا رہا، اس طرح ہوتا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹیوں کا نکاح بعض صحابہ کے ساتھ ایک بہت خصوصیت رکھتے ہیں، اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک عجیب نکاح ہے کہ جس کے پاس نکاح کے پیسے بھی نہیں ہیں، پھر حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت دیکھیں کہ جن صحابہ نے مشورہ دیا تھا نکاح کا پیغام بھیجیں، اب کوئی ہوتا اور تو یہ کہہ سکتا تھا کہ جی حضرت علی کے پاس تو حق مار نہیں، ہم حق مار کے پیسے نہیں، ہم پیغام بھیجیں شاید ہمارا کام بن جائے، تو نہیں، حضرت علی اپنی تلوار اور اپنی زرہ لے کے اپنے جسم کی جو ضرورت کی چیز تھی وہ لے کے جا رہے ہیں بازار میں بیچنے کے لیے، آواز لے گا رہے ہیں، پیچھے سے حضرت عثمان جاتے ہیں اسی بازار کے اندر تو دیکھتے ہیں حضرت علی آواز لگا رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کو لبیک کہہ کے فرمایا اتنے پیسے مانگتا ہوں۔ دونوں کے پیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑے مانگے، حضرت عثمان نے 450 درہم دے کے حضرت علی کو کہا جاؤ یہ تمہارے پیسے ہیں اور اپنی بیوی کے حق مار کا انتظام کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے بازار کے اندر، تو پیچھے سے حضرت عثمان کی جانثاری پہ ہر موقع کے اوپر قربان جاؤں کہ رسول اللہ کے ساتھ ہو، عام مسلمانوں کے ساتھ ہو، صحابہ کے ساتھ ہو، پھر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ ہو۔ تو حضرت علی پیچھے مڑتے ہیں، پیچھے سے آواز دیتے ہیں اے میرے بھائی ذرا رکیے۔ فرمایا پہلے تو میں نے تم سے یہ چیزیں خرید لی ہیں، اب عثمان تمہیں یہ ہدیہ کرنا چاہتا ہے، یہ لو، یہ بھی اپنے ساتھ باقی رکھو تاکہ تمہیں میدان جہاد میں کام آئیں گی، اور یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر کے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں عثمان تمہیں ہر چیز ہدیہ کرتا ہوں، جاؤ اپنا نکاح کا انتظام کرو۔
تو حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی کے اندر حضرت علی کا نکاح پڑھایا، اور عجیب انداز دیکھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ حضرت علی کا نکاح پڑھا گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو خود رخصت کر کے آئے۔ یہ بھی سنت ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ اللہ ان صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔